بنا پر اس دنیا پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ اس دنیا کی جناب جی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا جو آج ہمیں حسین نظر آتی ہے نا، اگر جب قبر میں جائیں گے نا تو ہمیں لگ پتا جائے گا کہ یہ دنیا ہے کیا چیز تھی، ہم بھاگیں گے اس سے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو بروز قیامت اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بھاگے گا، دوڑے گا، ڈرے گا، اور وہ سانپ، جو مال سانپ کی صورت میں ہوگا، وہ کہے گا یار کہاں بھاگتا ہے، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں، وہ کہاں ڈر کر بھاگتا ہے، نہ ڈر، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو پیار سے سنبھال کے رکھتا تھا۔ تو لہذا جس وقت ہم دیکھیں گے نا اس کو، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی گائے کو لے کر جنگل میں گیا تو رات ہو گئی، اس نے اپنی گائے کو وہیں چھوڑا اور چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر کچھ دیر بعد، چونکہ اندھیری رات تھی، کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ میں جا کر گائے کو تو دیکھوں کہیں کوئی جانور اسے کھا نہ گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جس وقت وہ گائے کو چھوڑ کر گیا تھا نا تو شیر آیا اور شیر نے گائے کو کھا لیا، اور جب اس نے زیادہ کھا لیا تو وہ جہاں پر گائے بیٹھی تھی وہیں پر شیر بیٹھ گیا، شیر گائے کی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے گائے کو کھا لیا تھا۔ اب جب اس کو خیال آیا اپنی گائے کا کہ جا کر دیکھوں کہیں پر کوئی جانور میری گائے کو نہ کھا گیا ہو، تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے رات کی اندھیری تھی، وہ آیا اور آ کر اس نے جناب شیر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، کہنے لگا شکر ہے خدا کا میری گائے سلامت ہے، شکر ہے خدا کا میری گائے سلامت ہے۔ وہ ایسے اس کو پیار کر رہا ہے، کبھی کدھر ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کدھر ہاتھ لگاتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ شیر دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ بچے ابھی تو رات کی تاریکی ہے، کر لے جتنا پیار کرنا ہے، جب روشنی ہوگی تو تیرا پتا بھی پھٹ جائے گا، تجھے لگ پتا جائے گا کہ میں ہوں کون۔ ابھی تو اندھیرا ہے تو جناب جی میری کمر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ فرمایا جب روشنی ہوگی تو تجھے تب پتا چلے گا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں۔ تو لہذا یہ جن عہدوں پر، جن جناب جی دنیا کے عمارتوں پر ہم جناب جی بھروسہ کرتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن لگ پتا جائے گا ہمیں جناب یہ ہے کیا چیز، ہم ان سے بھاگیں گے، یہ باعث شرمندگی ہو گیا ہمارے لیے۔ اکبر الہ آبادی جو تھے نا، وہ ہندوستانی دور کے اندر جسٹس تھے، جج آپ کو مقرر کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں پھر جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں پھر ان کے دوست احباب بھی بڑے عہدوں والے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جناب ایسے اپنے دوست احباب کے ساتھ، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے، تو آپ کے والد صاحب آئے اور ہاتھ میں انہوں نے غبارہ پکڑا ہوا تھا، غبارہ لے کر آئے اور آ کر اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی سے کہنے لگے کہ لو بیٹا میں تمہارے لیے غبارہ لے کر آیا ہوں۔ اب اتنا بڑا بندہ، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو اکبر الہ آبادی جو ہے بڑے شرمندہ ہوا، کہنے لگے ابا جی یہ غبارہ؟ تو باپ کہنے لگے ہاں بیٹا یہی وہ غبارہ ہے کہ جس کی خاطر تو مجھ سے لڑا کرتا تھا، رویا کرتا تھا اور ضد کر کے مانگا کرتا تھا کہ میں نے یہ غبارہ لینا ہے، تو میں تیرے لیے غبارہ لے کر آتا تھا، آج بھی تو یہی غبارہ ہے۔ تو حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے ابا جی یہ بھی کوئی وقت ہے غبارہ دینے کا، اب یہ غبارہ میں کیا کروں گا اس کا؟ تو اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد سے انہوں نے کیا فرمایا، فرمایا بیٹا میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جو حیثیت آج تمہارے ہاں اس غبارے کی ہے نا، کل قیامت کے دن انہی عہدوں کی ہونی ہے، انہی عہدوں کی، جن عہدوں کے پیچھے تم مرتے ہو، جن دنیا داری کے پیچھے تم مرتے ہو نا، فرمایا بروز قیامت جیسے آج غبارہ دیکھ کر تم شرمندہ ہو، قیامت کے دن ان عمارتوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوگے، وہاں پر تم شرمندگی کرو گے، جیسے تم غبارے کو بچپن میں چاہتے تھے آج شرمندگی محسوس کرتے ہو۔ فرمایا آج دنیا کے اندر جس دنیا داری کو تم چاہ رہے ہو نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہذا یہ ہے دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی خاطر جناب ہم لوگوں نے جناب اپنے دین کو چھوڑ